نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نکاح مبارک سنا اور کعبہ شریف کی جو تعمیر ہوئی، حضور کی مبارک عقل کے بارے میں سنا کہ کیسی ہے حضور کی عقل مبارک تمام عالم کے سامنے. جیسے اگر پورے عالم کی عقل حضور کی عقل کے سامنے ایسی ہے جیسے اس دنیا میں ریگستان کے سامنے ایک ذرہ، ریت کا ایک ذرہ. پھر ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور پھر اس کے بعد حضور کے کچھ احباب کے بارے میں سنا. آئیے آج ہم سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار مطلب کیسا تھا، مشاغل کیسے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا، تجارت بزنس تھا. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ابو طالب کے ساتھ کئی مرتبہ تجارتی سفر بھی کیا تھا، شام کا اور یمن وغیرہ کا تجارتی سفر بھی کیا تھا، جس سے حضور کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی ہو گیا تھا. اس لیے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاش کو ذریعہ معاش کو کیا بنایا، بزنس کو بنایا، اپنا ذریعہ معاش تجارت کرنے کو. اور تجارت کی غرض سے شام اور بصرہ اور یمن وغیرہ کا سفر بھی فرمایا. اور ایسی راست بازی اور ایسے امانت کے ساتھ پیارے آقا نے تجارت کی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکا حضور کو امین کہنے لگے. آج بھی دیکھیں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بزنس بھی کم پایا جاتا ہے آج کل. صرف دیکھا جائے تو صرف نوکری ہی نوکری. ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ یعنی باپ دادا نے نوکری کی تو ہم بھی نوکری کریں گے. آپ یہ کوشش کریں کہ ہم دنیاوی طور پر بھی عروج پر آئیں، بزنس کریں. اور بزنس کرنا جو ہے یہ پیارے آقا کی سنت ہے. پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے بھی بزنس کو اپنا وہ بنایا تھا، تجارت کو. تو مسلمانوں کو اس لائن میں بھی آگے آنا چاہیے. دنیا اور دین دونوں ہی لے کر چلنا چاہیے، دونوں ہی بیلنس میں رہنا چاہیے. اور پھر ایسا بزنس کریں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ غیر تو غیر اپنے ہی آپس میں بزنس میں دھوکہ دے دیتے ہیں، جس سے کوئی بھروسہ بند بندہ ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جن سے کچھ توقع ہی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ دھوکہ دے دیں گے. اور پوری پلاننگ کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پورا پلان بنا کے ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ، عہد و وفا کے ساتھ پیارے آقا نے تجارت فرمائی کہ سامنے والا شریک جو تھا، حضور کا پارٹنر جو تھا تجارتی کاروبار میں، وہ بھی حضور کو امین کہنے لگے تھے. وہ لوگ ایک کامیاب تاجر کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے امانت داری اور سچائی اور وعدے کی پابندی اور اچھے سے کسٹمر سے اچھے سے ملنا، خوش اخلاقی، منہ نہیں چڑھانا، یہ جو ہے تو یہ بہت ہی زیادہ مطلب ضروری ہوتا ہے. ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. پیارے آقا نے ایسا تاریخی مثال دی کہ ایک حضرت عبداللہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب زمانے جاہلیت میں یعنی اعلان نبوت سے پہلے میں نے آقا کے ساتھ ایک خرید و فروخت کا معاملہ کیا، یعنی بزنس کیا، ایک ڈیل کی. تو کچھ رقم میں نے ادا کر دی تھی اور کچھ باقی تھی، یعنی کچھ میں نے ابھی دی نہیں تھی حضور کو. تو میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی بس آ کر دے رہا ہوں، آپ یہیں پر کھڑے رہیں، میں ابھی بس آ کر دے رہا ہوں. تو فرماتے ہیں میں گھر پر گیا اور میرے دماغ سے وہ بات ہی نکل گئی، میں بھول گیا. گھر پر جب پہنچا تو ایسا کرتے کرتے 1 نہیں 2 نہیں 3 دن گزر گئے. میں گھر پر مشغول تھا. تو ایک بار میرا اس راستے سے کسی دوسرے کام سے گزر ہوا، کوئی دوسرے کام کے لیے اس راستے سے نکلا تو دیکھا کہ سراپا رحمت ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ادھر کھڑے ہوئے تھے، جلوہ گر تھے 3 دن کے بعد بھی، اور جلوہ فرما تھے. تو یہ جیسے ہی حضور کو دیکھا انہوں نے، حضرت عبداللہ نے، تو یہ گھر کی طرف دوڑے اور حضور کے پاس اپنی رقم لا کر پیش کی. تو اگر ہم ہوتے اس وقت تو اس کے پہلے بات تو اس کو نوبت ہی نہیں آنے دیتے. 3 دن کی 1 گھنٹہ نہیں سہا جاتا ہے تو اس کے گھر میں گھس جاتے، ایسا کرتے تھے. لیکن پیارے آقا نے جب وہ 3 دن کے بعد آئے نا تو اپنی پیشانی پر ایک بل بھی نہیں لائے. فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں میرے ماں باپ حضور پر قربان کہ حضور کی مبارک پیشانی پر ایک بل بھی نہیں تھا، کچھ نہیں کہا. پیارے آقا نے بس اتنا فرمایا کہ بھائی مسکرا کر کہ تم اب تک کہاں تھے، میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، یہ فرمایا.
پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح بچپن کا زمانہ تھا خوشگوار، کھیل کود سے پاک، اسی طرح جوانی کا زمانہ بھی حضور کی نرالی تھی جوانی بھی۔ پیارے آقا کا جوانی، آج کل کیا ہوتا ہے کہ بندہ جوان ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہونے لگا ہے، بوڑھا ہو کر تو ہر کوئی عبادت میں آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو قوت ہی نہیں رہی گناہ کرنے کی۔ تو مزہ تو جب ہوتا ہے کہ جب ہر طرف سے شیطان، نفس، دنیا بہکا رہی ہو، اور اس وقت بندہ ان تینوں کو، ان تمام گناہوں کے ذرائع کو ٹھوکر مار کر اپنے رب کے حضور سجدہ کرے اور عرض کرے یا اللہ جوانی میں مولا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، جوانی کی۔ تو پیارے آقا کی جوانی مبارک ایسی تھی کہ جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اور تمام سچائی، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ دونوں ہی بہت ضروری ہے۔ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے۔ تو دونوں ہی رہنا چاہیے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت، اور رشتہ داروں سے محبت، قوم کی خدمت، اور دوستوں سے ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ یہ ایسا ہے نا کہ سامنے والے کو مصیبت پہنچے اور آنسو ہماری آنکھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں ہمدردی۔ دونوں کا درد ایک ہونا چاہیے۔ تو دوستوں میں ایسی تو دوستی ہو کہ بھائی صرف نام کی نہ ہو، صرف وقت کی نہ ہو، صرف ضرورتوں کی نہ ہو، کہ جب ضرورت پڑی، جب دوست یاد آ گیا تو ایسی دوستی ہو کہ اس میں ہمدردی ہو۔ پیارا آقا اور عزیزوں کی غمخواری، غریب جو ہے ان کی خبر گیری۔ آج کل بھی غریب پائے جاتے ہیں، رشتہ دار اپنے وہی لوگ ان سے نہیں پوچھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ہی کتنے غریب ہوتے ہیں۔ تو غریبوں کی خبر گیری یہ بھی بہت بڑا اچھا کام ہے، بہت افضل کام ہے۔ تو یہ سب نیک خصلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی تھی کہ دوسرا بندہ وہاں پر پہنچ بھی نہیں سکتا، بلکہ وہاں پر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ذات ایسا بھی کر سکتی ہے۔ حضور کی ذات ایسے اعلی مرتبہ پر فائز ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل برے لوگ تو مطلب جو برے ہیں وہ تو الگ، جو نیک دکھتے ہیں، جو نیک ہے، جو عوام میں نیک مشہور ہے، وہ بھی کم بولنے سے بہت ہی کم بچے ہوئے ہیں۔ یعنی کم بولنا تو بہت ہی کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ذرا سی بات پہ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چل بھائی چائے منگا لے، ذرا چائے گرم ہے، چائے ٹھنڈی ہے، سب باتیں کرنا، فضول قسم کی بات کرنا۔ فضول کا کہ مطلب یہ ہے کہ نہ جس کا دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، یہ باتیں فضول ہوتی۔ تو کم بولنا اور فضول باتوں سے بچنا، اور لوگوں سے اچھے سے ملنا۔ بندہ نمازی کیا بن جاتا ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے کہ بھائی میں تو ایسا ہوں کہ بس میری ٹکر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے اچھے سے ملیں، مصافحہ کریں۔ آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں نا، پیارے آقا کی اتنی پیاری سنت ہے مصافحہ کرنا، تو مصافحہ بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے اور ہاتھ کہیں اور ملا رہے، اگنور بولتے جس کو، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے ہیں، خندہ پیشانی نہیں کرتے، مسکراتے نہیں ہیں، جیسے کہ مصافحہ نہیں بلکہ قرض دے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بالکل موجود نہیں تھی۔ مطلب ایسا کرنا، لوگوں کو برائی کے ساتھ پیش آنا۔ بچپن سے لے کر تقریباً 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانے جاہلیت کے ماحول میں، اس زمانے جاہلیت میں رہنے کے باوجود بھی پیارے آقا تمام کفرانہ رسموں سے، تمام شرکانہ رسموں سے جس میں شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، ان سب سے حضور ہمیشہ محفوظ رہے۔ اور مکہ شرک اور بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ غور کریں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت کی پوجا ہو رہی ہے، اور حضور کے خاندان والے ہی خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خاندان والے ہی۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی حضور نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی ذرا سی بھی تعظیم نہیں کی۔ پھر غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کی مقدس ذات ایسی اخلاق حسنہ، یعنی پیارے آقا کے اندر اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے اخلاق موجود تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر قائل ہو جاتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ جہاں پھول ہوتا ہے وہاں پر خار بھی ہوتے ہیں۔
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ایسی شمع ہے، ایسی کینڈل ہے حضور کا حسن، حضور کے اخلاق، کہ جہاں شمع ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن حضور کے اخلاق ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف دھواں ہی، صرف اجالا ہی اجالا ہے، دھواں نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور غیر جو ہے، اس میں لکھا ہے مفتی مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی زندگی کے ایسے تھے کہ حضور کے جو دشمن ہیں نا، وہ حضور کے اخلاق کو پڑھ کر، پوری سیرت پڑھ کر، حضور کے ایک واقعہ بھی، مطلب بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ایسا کوئی واقعہ مل جائے کہ جس میں حضور کو ہم بدنام کر سکیں، نعوذ باللہ، حضور کے خلاف کوئی بات کر سکے، لیکن پوری سیرت میں ان کو ایک واقعہ کیا، ایک لائن بھی نہیں ملی ایسے کوئی شخصیت نہیں گزری کہ لوگوں نے ان پر عیب نہ لگائے ہو. لیکن دشمنوں کے لیے بھی ایک ایسا واقعہ ہی نہیں، لائن بھی نہیں ملی کہ حضور پر کوئی عیب لگائے. حضور کی سیرت طیبہ ایسی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی آنکھوں پہ ہی پردہ ہو، وہ چاہتا ہی عیب لگانا ہو. اگر وہ عدل کی، اگر وہ انصاف کی نظروں سے دیکھے تو اسے حضور کی سیرت میں ذرا سا بھی عیب نہیں نظر آئے گا. پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اب مطلب مین سیرت کا پہلو شروع ہوتا ہے. اب تک 40 سال کی عمر تک جو تھا وہ ایسے ہی واقعات گزرے، لیکن 40 سال کے بعد جو واقعات ہوئے یہ سیرت میں، یہ تو دیکھیے بس 100 صفحے، تقریباً 100 صفحے کے اوپر ہی تھا یہ بچپن اور جوانی، لیکن دیکھیے یہ پورا اتنا مطول ہے. تو یہ اب سیرت شروع ہو رہی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عمر 40 سال کی ہوئی تو ناگہاں یعنی اچانک حضور کی ذات اقدس میں الگ ہی ایک انقلاب پیدا ہو گیا، یعنی الگ سی ہی ایک کیفیت پیدا ہو گئی. خلوت پسند ہو گئے، یعنی اکیلا رہنا پسند فرما لیا، اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے میں شوق اور ذوق پیدا ہو گیا. حضور اکثر اوقات غور و فکر میں گزارتے تھے، اور حضور کا وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے میں گزرتا تھا. اور یہ جو قریش تھے، کفار قریش تھے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے کیا کیا راستے اپنایا جائے، اسلام کی طرف ان کو کیسے بلایا جائے. تو حضور ہمیشہ اس میں مستغرق رہتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہا کرتے تھے، تصور میں. اور پیارے آقا کو اس وقت 40 سال کے بعد اچھے خواب بھی آنے لگے، اور اس خواب کی تعبیر ایسی پوری ہوتی تھی جیسے ایک مطلب اس میں لکھا ہے جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے نا، سورج سے پورا دن روشن ہو جاتا ہے. تو حضور خواب دیکھتے اور کچھ دنوں میں یا اگلے دن ہی خواب ایسا مکمل ہوتا جیسے کہ سورج روشن ہو گیا ہے، ایسا ظاہر ہو جایا کرتا تھا. مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل پر ایک جبل ہیرا ہے، جہاں پر ہم نے وہ کوہ ہیرا سنا تھا. حضرت کون جاتے تھے، یاد رہنا چاہیے نا آپ کو پچھلا بھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر عبادت کرنے. تو وہیں پر جبل ہیرا میں اس میں ایک کوہ تھا، یعنی ایک غار تھی جس کو غار ہیرا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار پر جاتے اور سکون کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. کبھی تو خود ہی جب کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا تو مکہ میں تشریف لے آتے لینے کے لیے، کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا دیا کرتی تھی. پھر ایک دن حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے، عبادت کر رہے تھے کہ بالکل اچانک غار کے منہ پر پیارے آقا کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا. یہ فرشتے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. پہلی مرتبہ روح انور کو دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے، پہلی مرتبہ، یعنی وہ تو دیکھ چکے تھے لیکن اس بار پہلی مرتبہ آئے تھے جب دنیا میں. تو 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ جب حضور کی عمر شریف نہیں، یہ دوسرا ہے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں پر وحی لاتے ہیں. جی تو پھر وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دم کہا کہ اقرا. حضور کے پاس جب آئے حاضر ہوئے تو کیا کہا؟ اقرا. اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے. دیکھیے اسلام کی پہلی وحی ہی کیا بول رہی ہے؟ اقرا، پڑھیے. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے، پڑھنا، اسٹڈی کرنا، اور یہ سب مطلب بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی پہلی وحی ہی اقرا سے شروع ہو رہی ہے. تو سوچے وہ دین پڑھائی کو کس طرح اہمیت دیتا ہوگا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھیے. تو حضور نے بھی فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا، اپنے رب کے نام کے بغیر بول رہے تو کیسے پڑھوں.
تو میں نہیں پڑھوں گا. تو فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو سینے سے لگا لیا, جسے کہہ لیں پکڑا اور سینے سے لگایا اور مطلب دبایا, جس کو کہہ لیتے ہیں دبایا, اور ایک دم اپنی قوت سے دبایا. اس میں ایک بات یہ غور کریں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کیسی ہے. اس امت سے پہلے ایک امت گزری تھی, حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک انگلی سے یا پر سے اس کو اٹھایا اور آسمانوں پر لے کر گئے, یہاں تک کہ آسمانوں کے مرغوں نے آسمانوں کے فرشتوں نے اس قوم کے مرغوں کی آواز سن لی تھی, یعنی اتنا اوپر چلے گئے تھے. تو انہوں نے اوپر لے جا کر نیچے ایسا دھسا دیے, اس قوم کو عذاب دے دیے, مطلب ایسا. تو وہ قوم اتنی اس میں طاقت تھی, اور 600 پر ہے ان کے, حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے, اور ایک ایک پر ایسا ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ, مشرق اور مغرب دونوں کو ڈھانپ لے گا, ایک ایک پر ایسا ہے. تو ان کی طاقت ایسی, ایک قوم کو چلایا تھا, بس ایک چیخ ماری تھی زور کی, تو وہ سب مر گئے چیخ سے. خالی ایک مرتبہ چیخ ماری حضرت جبریل علیہ السلام نے تو وہ پورے قوم مر گئی تھی. چیخ چلائے تھے, مطلب چیخ ماری تھی. تو ایسی طاقت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس. تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا کو جبریل علیہ السلام نے دبایا, پیارے آقا نے, مطلب اگر کوئی عام انسان ہوتا تو ہڈی پسلی ایک اس کی گر جاتا ہو. پیارے آقا کھڑے اور مسکرا رہے ہیں, بھائی کیسے پڑھوں میں. پھر کہا اقرا, کہ پڑھیے. پیارے آقا نے فرمایا ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھوں گا. تو پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا, پہلی وحی نازل آئی, پہلی وحی اتری کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تیسرے پارے میں یہ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے آدمی کو خون کی پھٹک سے, خون سے بنایا, اور پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو, اور آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم, جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہی سب سے پہلی وحی تھی جو حضور پر نازل ہوئی. ان آیات کو یاد کرنے کے بعد تو پیارے آقا نے پھر یہ پڑھی, کیونکہ اب اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. تو حضور نے اللہ کا نام سنا, پڑھا, تو وہی پڑھی. پھر یعنی طاقت دیکھیں حضور کی بھی کہ کیسے جلوہ فرمایا, تین بار. اور حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی کیا کہا جائے, ان کو بھی مزہ ہی آ رہا تھا گلے لگنے میں, تو وہ بھی بار بار, وہ تو بہانہ تھا سمجھ لیجئے. تو پیارے آقا یہ وحی کو یاد کر کے, یاد فرما کر اپنے گھر تشریف لائے. مگر اس واقعے سے جو اچانک ایک واقعہ ہوا تھا کہ اچانک ایک فرشتہ آتا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا, تو اس واقعے سے پیارے آقا کے قلب مبارک پر, دل مبارک پر کچھ اثر ہوا, جس کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, پہلی مرتبہ آیا تھا, تو جس کی وجہ سے حضور کا قلب مطلب بے چین, تھوڑا چین والا, یعنی الگ ہی کیفیت ہو گئی. تو آئے گھر پر اور حضور فرمانے لگے مجھے کمبل اڑاؤ, کملی اڑاؤ, کملی اڑاؤ. تو جب حضرت خدیجہ سے کہنے لگے, تو جب حضرت خدیجہ نے کملی اڑائی اور پیارے آقا نے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. یہ ایسا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام, کہ اگر اللہ تعالیٰ خود قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے اگر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے نا تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے, ذرے ذرے ہو جاتے تھے. تو یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا, اتنی طاقت تھی کہ جو کلام الہی کا آپ نے, حضور نے ایسا کیا. تو پھر حضرت بی بی خدیجہ نے جو جواب دیا حضور کو, جب حضرت پیارے آقا نے فرمایا نا کہ مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے خوف ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے, تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ حضور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, کبھی آپ کی جان ایسے نہیں لے لے گا, کیونکہ آپ جو ہیں یہ رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتے ہیں, اور آپ کا سلوک ایسا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ کما نہیں پاتے, جو جن کے اندر کمانے کی طاقت ہی نہیں ہے, جو غریب ہے, فقیر ہے, یا پھر اپاہج ہے, جو کما نہیں پاتے, تو میرے آقا میں آپ پر قربان جاؤں, آپ ان کو کما کر دیتے ہیں, حضور کی ذات. اور جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں جن کا بوجھ وہ اٹھا نہیں پا رہے ہوتے, حضور آپ ان کا بوجھ اٹھا کر ان کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے یہ سب باتیں بتائیں, اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اور حق اور انصاف کی خاطر آپ مصیبتیں بھی سہ لیتے ہیں. تو حضرت خدیجہ پھر, بس تھوڑا رہ گیا, حضرت خدیجہ پھر اپنے چچا زاد بھائی
ایک ہے پیارے حضرت خدیجہ کے کزن ایک تھے اس وقت، تو ان کے پاس حضور کو لائیں اور کہنے لگی کہ اے میرے بھائی یہ اب دیکھیے حضور کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ بتائیے۔ تو پیارے آقا نے پورا واقعہ بتایا کہ میں غار میں تھا، ایک فرشتہ ہے ایسا۔ تو وہ جو تھے نا، یہ کزن جو تھے حضرت، ان کا نام ہے ورقہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لاتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور کاش جب حضور آپ نبوت کا اعلان کرتے تو کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کیونکہ یہ نابینا ہو چکے تھے اور بوڑھے بھی ہو چکے تھے بہت۔ تو کہتے ہیں کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا۔ اور انہوں نے بتایا بھی خبر، کیونکہ یہ توریت وغیرہ پڑھتے تھے، توریت یا انجیل، ایسی کس کا، انجیل پڑھتے تھے اور اس کا ترجمہ کر رہے تھے عربی میں حضرت یہ ورقہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نا مکہ سے نکال دے گی، آپ پر مطلب آپ کو لوگ ستائیں گے اور آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ تو حضور نے فرمایا تعجب کے ساتھ کہ کیا یہ میری قوم جو مجھ سے مطلب اتنی محبت کرتی ہے، صادق اور امین کہتی ہے، اور میرے جیسا کوئی مطلب سوچا، تو حضور نے تعجب فرمایا کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی، میرے ہی شہر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کہ جو بھی آپ کے طرح جو نبوت لایا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے جس نے، تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی انجام کیا ہے۔ تو یہ بتایا۔ تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہوتا رہا، وحی آتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ پیارے آقا کچھ دن بعد تک وحی نہیں آئی، اس کے سمے پہلے اقرا آئی، اس کے بعد تک کچھ وحی نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ سے کلام آیا نہیں۔ تو اس کی لذت ایسی تھی حضور کے پاس کہ جب حضور اللہ کا کلام آتا تو ایسی لذت ملتی تھی کہ جس کا پوچھنا نہیں۔ تو جب کلام آ رہا نہیں تھا تو حضور کا دل بے قرار ہونے لگا کہ میرا رب کا کلام میرے پاس نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے تو دیکھا کہ اچانک سے آواز آئی یا رسول اللہ، اس میں یا محمد آواز آئی یا رسول اللہ۔ تو پیارے آقا نے آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ہے اور زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر بلایا۔ تو پیارے آقا نے دیکھا تو پتہ نہیں وہ کیا کیفیت ہوگی۔ تو حضور مبارک مطلب وہ یہ ہونے کے بعد حضور گھر پر تشریف لے آئے اور پھر کمبل اوڑھ کر بستر پر جلوہ فرما ہوئے اور آرام کرنے لگے۔ تو اس وقت بہت پیاری آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، چادر اوڑھی ہوئی تھی نا حضور نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، ڈر کیوں رہا ہے تو؟ ڈر مت، مطلب بے قرار مت ہو، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، قم کھڑا ہو جا، فانذر۔ تو اپنے پھر اعلان نبوت مطلب اپنے رشتہ داروں کو بلا، خدا کی طرف ڈر، خدا کا ڈر سناؤ، یہ سب وحی نازل ہوئی۔ تو اس میں وہ چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کر لیتے ہیں۔